بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہانی عمرو عیار کے بارے میں ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ عمرو گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ کسی نے اس کے کمرے کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا تو اس کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ کمرے میں مشعل روشن تھی، لیکن کھڑکی سے باہر گپ اندھیرا تھا، اس لیے عمرو کھڑکی کی طرف دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ابھی رات نہیں گزری۔ لیکن دروازہ مسلسل اور انتہائی تیزی سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ کون ہے؟ عمرو نے اونچی آواز میں کہا۔ خواجہ دروازہ کھولے، باہر سے اس کے ملازم کی ڈری سہمی سی آواز سنائی دی۔ تو خواجہ عمرو بستر سے نیچے اترا۔ اس نے جوتے پہنے اور پھر آگے بڑھ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے اس زور سے دھکا لگا اور وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے اس کا ملازم بھی جیسے اڑتا ہوا اس کے اوپر آ گرا اور عمرو کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی، کیونکہ بھاری ملازم کے گرنے سے اسے واقعی یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ ملازم اس پر گرتے ہی تیزی سے ایک طرف ہٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک خوفناک چہرے والا پہلوان نما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، سر پر چوٹی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے بستر کے سرہانے لٹکی ہوئی خواجہ عمرو کی زنبیل اٹھائی، اور جس تیزی سے وہ اندر داخل ہوا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ارے ارے، یہ کون ہے؟ ارے میری زنبیل! عمرو نے اس پہلوان کو زنبیل لے جاتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور بے اختیار اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن باہر اندھیرا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا مکان کے پاس والے دروازے پر گیا تو وہاں دونوں دربان بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر عمرو جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، اس نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی جو تیزی سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور عمرو سمجھ گیا کہ جو پہلوان اس کی زنبیل لے گیا ہے وہی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ عمرو جوش میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن ظاہر ہے وہ پیدل کہاں تک بھاگ سکتا تھا، اس لیے جلدی ہانپتا ہوا رک گیا اور پھر ڈھیلے قدموں کے ساتھ واپس آیا تو باقی ملازم جاگ گئے تھے اور ان دونوں دربانوں کو ہوش میں لایا جا رہا تھا۔ جس ملازم کی آواز پر عمرو نے دروازہ کھولا تھا وہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ عمرو کی اپنی حالت خراب تھی، اس کی زنبیل ہی اس کا خزانہ تھی۔ اس نے اپنی تمام دولت اسی زنبیل میں رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس چیزیں بھی تھیں، وہ سب ظاہر ہے زنبیل کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ عمرو اپنے کمرے میں آ کر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ خواجہ، اس نے میری گردن پکڑی ہوئی تھی، اس لیے میں مجبور تھا۔ اس ملازم نے، جس نے دروازہ کھلوایا تھا، اندر آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ، اگر میں تمہیں مار بھی ڈالوں تب بھی میری زنبیل تو واپس نہیں آ سکتی، جاؤ۔ عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو ملازم جلدی سے باہر چلا گیا۔ عمرو باقی ساری رات بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ پہلوان کون ہوگا اور کیوں اس نے اس کی زنبیل اٹھائی ہے۔ بہرحال ایک بات تو وہ جانتا تھا کہ یہ پہلوان جادوگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سردار امیر حمزہ کے علاقے میں کوئی جادوگر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا اور نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ اس نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی کہ اس کی زنبیل اسے واپس مل جائے۔ کیا بات ہے خواجہ عمرو، تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ اچانک ایک آدمی نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔
تم اداسی کی بات کر رہے ہو؟ میری جان نکلی جا رہی ہے، عمرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، اس آدمی نے جو عمرو کا ہمسایہ تھا عمرو سے کہا، تو عمرو نے اسے رات کا واقعہ بتا دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے بھی گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تھی۔ میں حیران ہوا تھا کہ رات کے اس وقت کون گھوڑے پر جا رہا ہے۔ تم ایسا کرو خواجہ عمرو کہ مسجد کے امام صاحب سے بات کرو، یہ بہت نیک بزرگ ہیں، یہ ضرور تمہاری رہنمائی کریں گے، ہمسائے نے کہا۔ تو عمرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدھر امام مسجد بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آؤ خواجہ عمرو، خیریت؟ تمہارے چہرے پر اداسی نظر آ رہی ہے، امام مسجد نے کہا۔ تو عمرو نے انہیں بھی رات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اوہ، اچھا، مجھے معلوم کرنے دو، امام مسجد نے کہا، اور آنکھیں بند کر کے انہوں نے تیزی سے تسبیح پھیرنی شروع کر دی۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ خواجہ عمرو، تمہاری زنبیل ملک پراچنا کے بادشاہ نے اپنے شاہی پہلوان کے ذریعے اٹھوائی ہے۔ جو پہلوان یہاں آیا تھا وہ ملک پراچنا کا شاہی پہلوان تھا، امام مسجد نے جواب دیا۔ تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ ملک پراچنا؟ آپ کا مطلب ہے ہمارا ہمسایہ ملک؟ لیکن اس کا بادشاہ تو سردار امیر حمزہ کا دوست ہے، عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، لیکن بادشاہ ہیرے جواہرات کا انتہائی شیدائی ہے، اور اسے کسی نے بتایا ہے کہ سیاہ پہاڑوں میں ایک قبیلہ رہتا ہے جو جادوگروں کا قبیلہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس قبیلے کا ہر آدمی جادوگر ہے۔ اس قبیلے کے سردار کو سردار جادوگر کہتے ہیں۔ اس سردار جادوگر کے پاس سیاہ رنگ کا 18 کونوں والا ایسا ہیرا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بادشاہ یہ ہیرا اس سردار جادوگر سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ ہیرا کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف عمرو ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ خواجہ عمرو اس ہیرے کو دیکھ کر خود بھی اس کا شیدائی ہو جائے گا، اور پھر وہ ایک ہیرا حاصل کرنے کے لیے سردار امیر حمزہ کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک اور ترکیب سوچی کہ اپنے شاہی پہلوان کو بیچ کر اس نے تمہاری زنبیل اٹھوا لی، کیونکہ اس زنبیل کے بغیر تم بھی بیکار ہو، اور لا محالہ یہ زنبیل حاصل کرنے کے لیے تم بادشاہ کا کام بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے، اور اسے ہیرا بھی لا دو گے۔ امام مسجد نے اسے تفصیل سے بتایا۔ تو مجھے زنبیل لینے کے لیے ہمسایہ ملک جانا پڑے گا، خواجہ عمرو نے کہا، اور امام مسجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو خواجہ عمرو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ گھر آیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا، استبل سے گھوڑا لیا اور ہمسایہ ملک پراچنا کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس بادشاہ کے ساتھ وہ ایسی عیاری کرے گا کہ وہ زندگی بھر نہ بھول سکے گا۔ اسے بادشاہ پر بے حد غصہ تھا جس نے اس انداز میں اس کی زنبیل اٹھوائی تھی۔ بہرحال 4 روز کے مسلسل سفر کے بعد وہ پراچنا کی حدود میں داخل ہو گیا، اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ سیدھا بادشاہ کے محل کے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ بادشاہ کو جب خواجہ عمرو کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اسے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ خواجہ عمرو جب بادشاہ کے اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ کی کرسی کے پیچھے اسی پہلوان کو کھڑے دیکھا جو اس کے کمرے سے زنبیل لے آیا تھا۔ اس پہلوان کے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ تھی۔
عمرو نے اندر داخل ہوتے ہی بادشاہ سلامت کو سلام کیا۔ آؤ بیٹھو خواجہ عمرو، کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کا خادم ہوں، اگر آپ صرف پیغام بھجوا دیتے تو میں سر کے بل چل کر حاضر ہو جاتا۔ آپ نے خواہ مخواہ اپنے پہلوان کو بھجوا کر اس طرح میری زنبیل منگوائی۔ اگر آپ کو زنبیل چاہیے تھی تو آپ حکم فرماتے، میں خود زنبیل لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا، عمرو نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ فرینڈز، کہانی ابھی باقی ہے، اگلی ویڈیو میں اس کا باقی کا حصہ بھی بیان کروں گی۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز لائک، سبسکرائبس اور شیئر، اور مجھے سپورٹ کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔